بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے سبق کی جانب کچھ چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے اتوار کو کیا پڑھا تھا؟ کوئی ایک بھائی کچھ بتا سکے؟ واجبات اور اچھا سب بتا دیں۔ اور کیا پڑھا تھا؟ سنتیں۔ نماز کی سنتیں پڑھی تھی اور نماز کے واجبات ہم نے پڑھی تھی کہ نماز میں یہ چیز واجب ہے اور یہ چیز سنت ہے۔ اور ہم نے اس بات کو جان لیا تھا کہ جو واجب ہوتا ہے اگر وہ غلطی سے رہ جائے تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور سنتوں کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ اگر یہ سنتیں رہ گئیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ شریعت کو پسند ہے کہ ہم ان سنتوں کو ادا کریں۔ آج ہم سیکھیں گے نماز کے مستحبات۔ مستحب ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اچھی ہو۔ کسے کہتے ہیں؟ جو اچھی ہو، خوبصورت کر دے اس چیز کو مزید۔ بڑی پیاری مثال لیجیے، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جیسے آلو والی بریانی ہو تو بریانی تو آپ اسے بھی کہیں گے، بولیے تو صحیح، لیکن اگر اس میں بوٹیاں ڈل جائیں پھر اور زیادہ لذت بڑھ جائے گی، ہے نا؟ اسی طرح نماز کے مستحبات گویا یوں سمجھیے کہ اس کی بوٹیاں ہیں، ذرا تھوڑی لذت اور بڑھ جائے گی اس سے۔ تو نماز کے مستحبات کو جب ہم ادا کریں گے تو انہیں ادا کرنے سے نماز کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی، لیکن اگر انہیں ہم نے چھوڑ دیا تو چھوڑنے سے نماز ہماری واجب الاعادہ نہیں ہوگی، ہمیں جو ہے سجدہ سہو بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن کریں گے تو اچھا ہے، زیادہ ثواب ہے۔ تو اس میں پہلی چیز ہے حالت قیام میں موضع سجدہ کی طرف نظر کرنا۔ حالت قیام، کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں ہم حالت قیام میں، اس حالت قیام میں سجدے کی جگہ پہ نگاہوں کو رکھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بولیے، سب بول دیجیے، مستحب ہے۔ یعنی اگر کسی نے یہاں نگاہیں نہیں رکھی، نگاہیں اس نے بند کیے رکھی، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ کوئی بھائی سامنے ہی دیکھتا رہا تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن مستحب طریقہ یہ تھا کہ کہاں دیکھتا؟ سجدے کی جگہ پر دیکھتا۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ رکوع میں قدم کی طرف، دونوں قدموں میں نگاہیں ہوں رکوع کے اندر، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، آنکھیں بند کر لے گا یا پھر کہیں اور نظر کرے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں قدموں پہ نظر ہوتی۔ اسی طرح جب سجدے میں جائے تو ناک کی طرف اپنی نگاہوں کو ناک پہ رکھے، یہ مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے۔ قاعدہ میں بیٹھے، جب قاعدہ میں بیٹھے تو نظر رکھے گود پر، تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اگر کوئی گود پہ نہیں رکھے، آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن زیادہ ثواب تھا کہ کھول کے گود میں آنکھیں رکھتا۔ یا کوئی سامنے دیکھ رہا ہے، آگے پیچھے پورے مسجد کی زیارت کر رہا ہے، تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل طریقہ یہ تھا کہ گود میں نظر رکھنا ہے۔ یہ عموماً بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار یہ آگے پیچھے لوگوں نے دیکھا، ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تو نماز ہو جائے گی۔ اس کا تعلق کس سے؟ مستحبات سے ہے، لیکن بہتر طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ یوں جس جگہ شریعت نے بتایا کہ گود میں نظر رکھیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، اس طرح نظر رکھی جائے۔ پانچواں یہ ہے کہ پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی جانب نظر رکھیں، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر پوری صف کی زیارت بھی کریں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل طریقہ سیدھے کندھے پہ نظر رکھیں، اور بائیں جانب جب سلام پھریں تو بائیں کندھے پہ نظر رکھیں۔ ساتواں یہ ہے کہ جب جماعی آئے تو جماعی کو پہلے تو روکنا چاہیے۔ نماز کے اندر جماعی آ گئی تو نماز کے اندر جماعی کو روکیں، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آسانی سے روکنا مشکل ہے، تو اس لیے اگر نہ روک پائیں تو یوں کریں کہ یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کو دانتوں کے اندر دبا لیں، یوں کر لیں، تو یوں اگر رک جائے تو اچھی بات ہے، نہ رکے تو پھر حالت قیام کے اندر سیدھا ہاتھ سے جماعی جب آئے تو سیدھا ہاتھ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر حالت قیام کے علاوہ ہے، مثال کے طور پہ قاعدے میں بیٹھے ہوئے، تو اب یہاں سیدھا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اب یہاں بائیں ہاتھ ہے، الٹا ہاتھ، اس کو جماعی آئے تو آگے رکھیں گے۔ یعنی کہ حالت قیام میں اگر ہم ہو تو پھر تو ہم نے سیدھا ہاتھ جماعی آئے تو اٹھانا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ جماعی میں کم سے کم منہ کھلے، لیکن اگر
پھر بھی منہ کھل رہا ہے تو پھر دائیں ہاتھ کو آگے رکھیں، اور اس طرح کسی اور رکن میں ہے، رکوع میں ہے، دیگر رکن میں ہے تو پھر بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ کو آگے رکھیں۔ نماز کے علاوہ جب جماعی آئے تو ہاتھ رکھیں اور ساتھ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن نماز کے اندر نہ کہیں، نماز کے اندر صرف ہاتھ رکھیں گے، لا حول شریف نہیں پڑھیں گے۔ 8واں ہے کہ اگر امام بوقت اقامت بیٹھا ہے تو مکبر یعنی حی علی الفلاح کہنے والا بھی بیٹھے، یعنی کہ اگر جیسے اقامت ہوتی ہے، جماعت کے لیے اقامت ہو رہی ہے، اب اگر امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے رہیں، جب امام صاحب کھڑے ہوئے تب آپ کھڑے ہو۔ مثال کے طور پہ امام صاحب ابھی شروع ہوئی تھی، ابھی ہوا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، امام صاحب کھڑے ہو گئے تو آپ بھی کھڑے ہو جائیے، اور امام صاحب یہاں نہیں کھڑے ہوئے بلکہ امام صاحب کھڑے ہوئے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو پھر آپ یہاں جا کے کھڑے ہوئیے۔ اسی طرح اگر امام صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر جس صف سے امام گزرے، اگر اقامت شروع ہو گئی ہے تو پھر جس صف سے امام گزرتا رہے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں۔ یہ طریقہ کار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہی طریقہ اختیار کرتے، حضور کو دیکھتے، حضور جب کھڑے ہو جاتے تو پھر کھڑے ہو جاتے، اور حضور جب بیٹھے رہتے تو پھر وہ بھی بیٹھے رہتے، اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق ادب سے ہے۔ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہم کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوں آپ، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر امام صاحب جب کھڑے ہیں تو پھر ہم سب کو بھی کھڑا ہونا، تو یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ سب کیا ہے، ادب کی چیز ہے، مستحب چیز ہے۔ ویسے تو زیادہ مستحب یہ ہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوا جائے، لیکن اگر امام صاحب پہلے سے کھڑے ہیں تو ہمیں بھی کھڑے ہو جانے چاہیے، اور اسی طرح صف سے آ رہے ہیں، اقامت شروع ہو گئی ہے تو جس صف سے گزرتے جائیں اس صف والے کھڑے ہوتے جائیں۔ نمبر 9 ہے دونوں پنجوں کے درمیان کم از کم، جب ہم حالت قیام میں ہیں تو کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ، جب ہم نے نماز سیکھی تھی تو ہم نے اس بات کا ذکر کو جانا تھا کہ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی 4 انگلیوں کا فاصلہ نہیں کرتا تو بالکل ملا لیتا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور کوئی بہت زیادہ کھول لیتا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اس کا تعلق مستحب سے ہے کہ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے، ذرا مناسب لگتا ہے۔ بہت زیادہ کھول لیں گے تو یوں لگتا ہے جیسے فٹ بال کے گراؤنڈ میں آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے مستحبات سے اچھی انہیں خوبصورت بنانے سے ہے کہ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ، یہ مستحب ہے، لیکن کوئی نہیں بھی کرے گا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ہم اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے تو کرنا ہے، لیکن اگر بالفرض کبھی یہ چیزیں رہ جائیں تب بھی نماز ہو جائے گی، ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد ہم سارے مستحبات چھوڑ دیں گے، چلو آج تو بھائی بال سامنے دیکھ کے نماز پڑھیں گے، بلکہ مستحب تو علم کیا کرتا ہے، علم تو اللہ کا نور ہے نا، علم جتنا آتا ہے اتنا بندگی کا شوق، عبادت کا شوق بڑھتا ہے بندے کا۔ عبادت، اب ہم نے عبادت کی زیادہ چیزیں سیکھ لی، ہمیں فرائض بھی پتہ چل گئے، ہمیں سنتیں بھی پتہ چل گئی، واجبات بھی پتہ چل گئے، مستحبات بھی پتہ چل گئے، تو علم تو عمل کو بڑھاتا ہے، ہمیں اپنے عمل کو بڑھانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل اب کم ہو جائے گی، ہم تو سنتیں بھی چھوڑ دیں گے، مستحبات بھی چھوڑ دیں گے، نہیں، علم تو ہے ہی وہ جو عبادت کو، بندگی کے شوق کو بڑھائے۔ علم سیکھتے کس لیے ہیں؟ اسی لیے کہ بندہ جانے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ہم کس طرح اچھی سے اچھی کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اسی لیے جمع ہیں کہ اللہ کی عبادت، بندگی، نماز ہم اچھی سے اچھی کس طرح کریں، تو اس لیے جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں ان کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے اگر کمی تھی تو اور زیادہ اچھی طرح ادا کریں، لیکن یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کبھی رہ جائے تو ہماری نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 10واں ہے، اچھا اگر کوئی پین کاپی آپ رکھا کریں تو آپ کے لیے آسانی ہے، اس طریقے سے آپ کو پھر یاد چیز رہے گی۔ 10واں ہے مقتدی کا امام کے ساتھ نماز شروع کرنا۔ امام نے نماز شروع کر دی تو مقتدی یوں نہ کرے کہ امام صاحب تلاوت ختم کریں گے، جہاں امام صاحب رکوع میں جانے والے ہوں گے میں تب جا کے ملوں گا، بلکہ مقتدی کے لیے مستحب طریقہ کیا ہے، زیادہ افضل طریقہ کیا ہے کہ امام صاحب نے نماز شروع کر دی تو فوراً مقتدی مل جائے۔
اسی طرح اگر مقتدی تاخیر سے آیا، امام صاحب کو رکوع میں دیکھا تو رکوع میں چلا جائے، امام صاحب کو سجدے میں دیکھا تو سجدے میں چلا جائے، نیت کرے اللہ اکبر، اب رکوع کرنے کی ضرورت نہیں، امام صاحب سجدے میں تو ڈائریکٹ سجدے میں جائے، اس رکعت کو بعد میں ادا کریں گے۔ اور اگر کسی کو کنفیوژن بہت زیادہ ہوتی ہے، مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کہ اگر میں ابھی سجدہ کر دوں گا تو یہ رکعت کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، مشکل ہے یہ سمجھنا، تو پھر وہ انتظار کر لے، جب اگلی رکعت شروع ہونے لگے تو پھر اس میں شامل ہو۔ نمبر 11 یہ ہے کہ ننگی زمین پر یا ننگے فرش پر نماز پڑھنا، یہ افضل طریقہ ہے کہ بغیر جانماز کے بالکل ننگے فرش پر نماز پڑھنا۔ لیکن اگر یہ تب ہے جب انسان کا دل اس میں زیادہ لگتا ہو، زیادہ مطمئن ہوتا ہو، لیکن اگر انسان کا دل اسی پہ ہے، اچھا لگتا ہے اسے کہ خوبصورت سے جانماز بچھی ہو تو اسی طرح پڑھے، جس سے اس کو زیادہ لذت آتی ہے، زیادہ بندگی کا شوق بڑھتا ہے، انسان اسی کی طرف آئے، اس کو دوبارہ اوپر مستحبات پر ہی جائے گی۔ ہم بس نیچے کیجیے، ایک سے شروع کیجیے، آپ سب ایک مرتبہ مستحبات کو دیکھیے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو سب مستحبات سنائیے، کم از کم 10 مستحبات کو سب یاد کریں، زیادہ ہو جائیں گے، چلیں ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں، پھر ہم کسی سے بھی سن لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اس کو پڑھیے اور ایک دوسرے کو سنائیے۔ چلیے اب ایک دوسرے کو سنائیے، جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ساتھی ہے اس سے آپ سن بھی لیں اور اسے سنا بھی دیں، کوئی مجھے سنانا چاہے تو یہاں آگے سنا دیں، آپ مجھے سنا، سب ایک دوسرے کو سنا دیں تاکہ سنانے سے یہ ہوگا آپ کے پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی میرے بھائی بھائی سنائیں گے، سنیں نا، آپ ان سے سنیں، آپ دونوں آپس میں سنائیں۔ آپ بابا جی ان کو سنائیں نا آپس میں۔ آپ سنیں نا، آپ بھی تو بابا جی سے سنو، آپ سنائیں، ان سے سن لیں، آپ بیٹے سناؤ، وہاں سناؤ۔ ہاں تیسرا ہے کہ نظر جو ہے آپ کی ناک کی بڑھنا چاہیے، سلام سیدھے کرنے کی طرف، بات کرنے کی طرف، اسی طرف ساتھ میں دوائی آئے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہو گئے ساتھ پورے ہو گئے ماشاء اللہ۔ اچھا ہم سب ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک کلاس کی طرح، تو اس میں کوئی بھی شرمائے گا، کوئی ظاہر ہے اس کلاس کی ایک جو کلاس ہوتی ہے اس میں چاہے کوئی بہت بوڑھا شخص ہے، کوئی بہت چھوٹی عمر کا شخص ہے، لیکن کلاس میں سب برابر ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے سے شرمانا نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں، سیکھنے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہم عبادت کو اپنی بہتر سے بہتر کریں، تو آپس میں ایک دوسرے سے بغیر شرمائے آپ ایک دوسرے کو سنائیں، تاکہ اس کو 2-4 طریقے ہوتے ہیں یاد کرنے کے، ایک یہ ہے کہ آپ لکھ کے یاد کر لیں، وہ ممکن نہیں ہے تو ایک دوسرے کو سنا کے یاد کر لیں۔ آگے چلیے، اب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ نماز بعض چیزوں سے ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ ابھی تک تو ہم آسان باتیں سیکھ رہے تھے کہ یہ ہو گیا تو چلو نماز میں رعایت ہے، یہ ہو گیا تو یہ نماز میں رعایت ہے، آگے دیکھ رہے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں، نماز میں رعایت ہے، یہ بھی حضور کے صدقے اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی، ورنہ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، زیارت ہم مسجد کی کر رہے ہیں، تو نماز تو ٹوٹ جانی چاہیے، لیکن اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی حضور کے صدقے کہ نماز ٹوٹ رہی نہیں ہے، لیکن بعض افعال ایسے ہیں کہ ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم سے پہلی قوموں کے اندر
نماز کے اندر بات چیت کی اجازت تھی، لیکن ہماری قوم، ہماری امت میں نماز میں بات چیت کی اجازت نہیں ہے. لہذا اگر آپ نماز کے اندر کوئی کلام کریں گے، کوئی بات کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. آج اب ہم پڑھنے لگے نماز کے مفسدات. بولیے نماز کے مفسد کہتے ہیں فاسد کر دینے والی چیزوں کو، توڑ دینے والی چیزوں کو. یہ اگر کام جو اب ہم پڑھنے لگے ہم نے کیے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. عموماً ہم نہیں کرتے، لیکن ایک دفعہ ذرا ہم ہماری نظر سے گزر جائے. پہلی چیز ہے کلام کرنا، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو. مثال کے طور پہ آپ نماز میں کھڑے تھے، بچہ بھاگتے ہوئے جا رہا، آپ نے کہا بھائی رک جانا، نماز چھوٹ جائے گی. صحیح ہے؟ تو یوں کلام نماز کے اندر نہیں کر سکتے، چاہے غلطی سے ہو. کلام کریں گے تو ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھیں. دوسرا یہ کہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہیں دینا. آپ نماز پڑھ رہے، کوئی بھائی گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، کیسے چودھری صاحب، تو نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، دونوں صورتوں. اچھا، اس میں طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہیں سے نماز ٹوٹ گئی، اب دوبارہ نیت باندھ کے شروع کر دیں. نمبر 3 ہے کسی کو چھینک آئی تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. آپ نماز میں تھے، کسی بھائی کو چھینک آئی، اس نے کہہ دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس کی تو نماز نہیں ٹوٹی. الحمدللہ کہنے سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن آپ نے اس کے جواب میں کہہ دیا یرحمک اللہ، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ کسی دوسرے بندے کو آپ جواب دے رہے ہیں. یرحمک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تجھ پر رحم فرمائے. آپ تو اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے والا گویا ایسے ہے کہ بالکل اس کے سامنے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی شخص سامنے نہ تھوکے، اس لیے کہ سامنے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کے سامنے کی جہت پر گویا رب کریم کی ذات ہے. نماز کے اندر کوئی شخص سامنے کی جہت پر نماز کے اندر نہ تھوکے. تو نماز ہم اسے بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یوں ہے کہ بندہ بالکل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قدموں سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، تمثیل کے لیے اس بات کو سمجھایا گیا کہ گویا بالکل وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے. نماز میں گویا بندہ بالکل اللہ کے سامنے حاضر ہے، اس طرح نماز کو ادا کرے. تو کسی اور سے کلام کرنے سے اس لیے نماز ٹوٹ جائے گی. نمبر 4 ہے خوشی کی خبر سن کے الحمدللہ کہا. ایک ہے کہ چھینک آئی، چھینک آنے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ الحمدللہ نہ کہیں، لیکن اگر کسی نے کہہ لیا تلاوت کے علاوہ کہیں تو نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اس کے علاوہ کوئی خوشی کی خبر سنی اور الحمدللہ کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی. مثال کے طور پہ یہ بھائی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سنا کہ ان کی شادی کی خبر آ گئی، انہوں نے نماز کے اندر ہی کہا الحمدللہ، تو نماز ٹوٹ جائے گی. خوشی کی کوئی خبر سنی اور الحمدللہ کہہ لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. حالانکہ ذکر کس کا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. لیکن یہ جو ذکر کی جگہ یہ نہیں تھی، یہاں یہ شکر ادا کرنے کی ابھی یہ جگہ نہیں تھی، یہ تو آپ نماز ایک اور فیل کر رہے تھے، اس لیے یہاں الحمدللہ کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. تعجب کی خبر سنی، سبحان اللہ کہہ دیا، یا پھر لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یا پھر اللہ اکبر کہہ دیا. آپ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی آپ کو آ کے خبر سنائے بھائی فلسطین جو ہے فتح ہو گیا، آپ نماز کے اندر ہی نعرہ لگا دیں اللہ اکبر، تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو نماز کے اندر ان افعال کو نہیں کرنا. نمبر 5 یہ ہے کہ بری خبر سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا. نماز کے اندر سے کسی کے انتقال کی خبر سنی، آپ نے نماز میں کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ساتھ ہی آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. نمبر 6 ہے آہ اف تف کے الفاظ کہنا. کبھی انسان یہ الفاظ جو ہے بہت اس کی بیماری کی وجہ سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اور کبھی آہ و بکا میں روتے ہوئے بھی کہہ رہا ہوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں صرف آنسوؤں سے اگر رو رہا ہے بندہ، آواز نہیں نکل رہی، اگر صرف آنسوؤں سے رو رہا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے بہت اچھی تلاوت ہو رہی ہے بندہ آنسوؤں سے رو رہا ہو، تو آنسوؤں سے رونے کی اجازت ہے، یہ تو نماز کی خوشنودی ہے. لیکن بندہ روتے روتے آواز نکال دے اس میں اف، تو یہ اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے الفاظ ادا نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا مطلقاً جو ہے نماز کو توڑ دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ سامنے آیات لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی طرف آپ کو زبانی یاد ہے، لیکن اس کی طرف نگاہ ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. بہتر یہ ہے کہ نگاہ بھی نہ کریں.
لیکن اگر یاد ہی نہیں ہے، سامنے لکھی ہوئی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کون سے پوائنٹ کرتے ہیں؟ اچھا اوپر سے لے گا۔ نمبر 8 ہے، ایک چیز ہوتی ہے عمل کثیر۔ کیا ہوتی ہے؟ کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بہت کثیر مال خرچ کر دی ہیں۔ کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ۔ تو ایک عمل ہوتا ہے عمل کثیر۔ عمل کثیر کیا ہوتا ہے؟ کہ دیکھنے والا یہ سمجھے بندہ نماز میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے میں نے موبائل نکال لیا، جی نماز میں ہوں۔ اب دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ سامنے دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ کہ نماز میں نہیں ہوں۔ تو یہ ہے عمل کثیر، ایسا عمل کہ سامنے والا دیکھنے والا سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے۔ ایسے عمل سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیب سے کنگا نکالا، گاڑی کو کنگھی شروع کر دی، واپسی رکھ دیا، تو بھئی یہ نماز کے اندر یہ عموماً افعال ہم نہیں کرتے، دیکھنے والا سمجھے گا یہ نماز میں ہی نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی بھی عمل ہو جس سے دیکھنے والا، دور سے دیکھنے والا سمجھے یہ نماز میں ہی نہیں ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر دور سے دیکھنے والے یہ نہ سمجھے کہ نماز، مثال کے طور پہ کوئی صرف خدا رہا ہے، یوں کر رہا ہے، دیکھنے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ شاید نماز میں نہیں ہے، بلکہ عموماً نماز میں بندہ خدا لیتا ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز میں ہر چیز ایک رکن ہے۔ مثال کے طور پہ قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک الگ رکن ہے۔ تو ہر رکن کے اندر 2 مرتبہ کھجانے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بھائی نے یوں کھجا لیا، پھر جو ہے یوں کھجا لیا، بس ایک رکن میں 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی کھجائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ ادا کریں۔ یہ عمل ایسے ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے، کیا بار بار اس میں لگایا ہوا۔ ہاں ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ کوئی بہت زیادہ مچھر ہیں، ابھی سردیاں آئیں گی نا آگے، بہت زیادہ مچھر ہو جاتے ہیں، تو اب پاؤں میں بار بار بہت زیادہ مچھر کاٹ رہے ہیں، تو اب اجازت ہے کہ بار بار کھجا لیں۔ اب بار بار مچھر آ رہا ہے، اس کو اڑانا ہے تو اڑا لیں، کھجانا ہے تو کھجا لیں، چاہے 10 دفعہ آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن ویسے اگر آپ کو ویسے ہی آپ کھجا رہے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، خارش کی وجہ سے بے شک کھجا رہے ہیں تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں کسی کو خارش کی بیماری ہے تو ایسا شخص پھر مل کے رابطہ کرے، اپنا مسئلہ پوچھ لے۔ اب پوائنٹ نمبر 9، ستر کھلے ہوئے یا بقدر معنی نجاست کی پورا رکن گزر جائے یا 3 تسبیح کا وقت گزر جائے۔ ستر، مرد کا ستر کیا تھا؟ ناف سے گھٹنوں تک یا گھٹنوں سمیت؟ گھٹنوں سمیت، گھٹنے بھی داخل ہے اس میں، ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت یہ پورا حصہ کیا ہے؟ ستر ہے مرد کے لیے۔ بس اس آخری مسئلے کو بڑھتے ہیں، پھر باقی انشاءاللہ آگے پڑھیں۔ اتنا کیا ہے مرد کا ستر ہے، اس کو چھپانا نماز کے اندر لازمی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی جگہ کھل گئی، اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی جگہ کھل گئی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلی رہی تو پھر کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ ادا کریں۔ اور اسی طرح نجاست کے تفصیلی مسائل ہم پڑھیں گے۔ اگر کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ نجاست، جیسے 5 روپے کا بڑا والا سکہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے، ایک تو چھوٹا سکہ، ایک بڑا سکہ جو ہے، اگر اس کی مقدار ہے تو تب تو نماز ہو جائے گی، کہیں جسم کپڑے پہ نجاست لگی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو پھر ادا کریں دوبارہ۔ کہیں جس کپڑے پہ نجاست لگی ہے، چاہے کوئی پرندے کی، حرام پرندے کی بیٹ ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی نجاست ہے، خون ہے، دیگر چیزیں، 5 روپے کے سکے جتنی ہیں تو دھونا اچھا تھا، لیکن اگر نہیں دھوئی تو اس سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ دعا ہے رب کریم ہم نے جو کچھ سیکھا اس کے عمل پیرا ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں دین مدین کی صحیح تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ دعا پہ اختتام فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ حضرت کی بڑی کاوش ہوتی ہے کہ پورے ہفتے جو ہے آپ لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں اور مجھے بھی سست نہیں ہونے دیتے، ایک دن پہلے کال کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس دن بھی کال کرتے ہیں جس دن یہ فنکشن ہوتا ہے، جس دن یہ پوری کلاس ہوتی ہے، مغرب عصر میں کال کر کے حضرت یاد دلاتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پہنچ جائیں وقت سے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ان کے جذبوں کو سلامت رکھے اور ان کی اس کاوش کو رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جزاک جی۔ اب جہاں سے اس نے نماز شروع کی ہے نا، اب
وہیں سے اس کی نماز کا آغاز ہوگا۔ اب باقی رکعتیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد، ہاں یعنی تیسری میں اگر وہ توڑنے کے بعد شامل ہوا ہے تو اب 3 اس کی رہ گئی ہے، یعنی چوتھی میں شامل ہوا 3 تو اس نے پڑھ لی امام کے ساتھ، تو اب اس کو 1 رکعت امام کی ملے کیونکہ نماز ہی اس کی ٹوٹ گئی ہے نا۔ تو اب وہ جب سلام امام صاحب پھیریں گے تو اس کے بعد وہ 3 رکعتیں اپنی انفرادی طور پر کیا کرے گا، ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے جناب، اور یہ سوال بھی آپ لوگ پوچھا کریں، مطلب یہ کہ اپنے اندر تھوڑا جذبہ پیدا کریں، شرمائیں نہیں۔ میں نے حالانکہ پچھلے جمعہ بھی اتوار کو بھی عرض کیا کہ عصر کے بعد میں یہاں بیٹھتا ہوں، سنایا کریں بھائی، یہ مت سوچیں میری عمر 50 سال ہوگی ہے، 60 سال ہوگی ہے، 70 سال، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے بھائی، لوگ کسی حال میں آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے آپ سے راضی۔ آپ چھوڑیں لوگوں کو، آپ اللہ کو راضی کریں بھائی۔ مرنے کے بعد قبر پہ بچے بھی نہیں آتے میرے بھائی، قبر پہ بچے بھی نہیں آتے۔ شیخ رشید آپ نے دیکھا، سیاستدان ہے، اس نے کہا ہماری تاریخ میں ایک ایسا بھی وزیر اعظم بنا کہ جب وہ وزیر اعظم بنا تو پھر وہ آپ کو پتا ہے اس کا باپ فوت ہو جائے تو وہاں جاتا ہے، تو کہا اس کے باپ کی قبر نہیں مل رہی تھی، تو کہا مجھے فون کیا، بولا بھائی اس کے باپ کی قبر نہیں مل رہی، کیا کریں؟ کہا کسی قبر پہ بھی اس کے باپ کی تختی لگا دو، بس وہیں فاتحہ پڑھا۔ تو یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے جس دنیا میں ہم ہو، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے بھائی۔ اچھے اعمال کرو گے، کچھ سیکھ لو گے، کچھ کر لو گے تو یہی آپ کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ آج کی کلاس کیسی رہی؟ ہاں، اب یہ ہمارا مزاج پتہ ہے کیا بن چکا ہے معذرت، ہم تو چاہتے ہیں بھی تھوڑی سی سر لگاؤ، 2-3 شعر پڑھو، ہاں ہاں ہاں، کانوں میں رس گھولے، بھلے دل میں اترے نہ اترے۔ تو یہ مسائل ہیں فقہ کے، یہ کیا ہے؟ مسائل ہیں، اس میں ہم نے مزے نہیں لینے، اس میں ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور سیکھنا ہے، اور علم حاصل کرتے ہوئے جب تک آپ مشقت نہیں برداشت کریں گے اپنے نفس پر، جب تک آپ سختی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ علم شہزادہ ہے، کیا یہ علم شہزادہ ہے، بادشاہ ہے، تو بادشاہ سے کچھ لینے کے لیے جب تک آپ گدھا نہیں بنو گے تو اس وقت تک آپ کو علم نہیں آنے لگا۔ جب تک جب آپ شہزادے بن کے رہو گے تو پھر یہ دونوں شہزادوں کی جنگ ہو جائے گی، ہارنا آپ نہیں ہے، یہ تو جیتے ہوئے۔ تو لہٰذا یہ بادشاہ ہے علم حضور کی شریعت کا، تو اس کے سامنے ہمیں گدھا بننا چاہیے، خاکسار بننا چاہیے، نوکر بننا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم جب جھولی پھیلائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ یہاں سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا یا اللہ کریم آج کی ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ یا اللہ کریم یہ تیرے بندے فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنے فتنے ہیں، برائی والی محفلوں میں ساری رات چلے جائیں، بیٹھ جائیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب دینی محفلوں میں آتے ہیں تو واسیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم بھی جو ہے وہ پریشان ہونے لگ جاتا ہے، بیزاری سی ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامات ہے۔ یا اللہ تجھ سے دعا کرتے اس فتنوں کے دور میں بھی اتنے سارے تیرے بندے محفلوں میں چلے آتے ہیں، تو یا اللہ ان محفلوں کا سرور، ان محفلوں کا نور اور ان محفلوں کی برکات اور ان محفلوں کا فیضان ان سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ علامہ صاحب کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمیں علم دین سکھا رہے ہیں، ان کے علم میں اضافہ فرما، اور ان کا یہ وقت دینا ان کے لیے، ان کے مشائخ اساتذہ والدین کے لیے، ان کے بہن بھائیوں کے لیے، ان کے اپنے لیے صدقہ جاریہ، مغفرت و بخشش کا وسیلہ، حضور کی بارگاہ میں بادب حاضری کا وسیلہ، اور یا اللہ کریم حضور کی شفاعت کا وسیلہ، اور مزید علم نافع کی عطا کا وسیلہ اور ذریعہ۔ یا اللہ کریم ہمیں اگلے اتوار کو اس سے بڑھ کے خشوع خضوع کے ساتھ اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے بندوں کو تیرے اور تیرے محبوب کے حوالے کرتا ہوں اگلے اتوار کی محفل تک۔ یا اللہ اپنے ان بندوں کی شیطان کے حوالے سے مدد فرما، یا اللہ شیطان کے مقابلے میں ان کی مدد فرما، اور شیطان کو ان سے دور کر اور شیطان کو ان سے مایوس کر۔ جس طرح تیری رحمت سے مایوس اور دور ہے اسی طرح ان سے بھی اس کو دور کر دے۔ اگلے اتوار اور بھی اپنے ساتھیوں کو لانے کی توفیق عطا فرما۔
बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। दुआ फरमाएं किबला पीर मोहम्मद अतार अली शाह साहिब हाशमी हाफिज़हुल्लाह ताला अलील हैं, दुआ करें अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ऐसे उलमा हमारे लिए अहले सुन्नत के लिए रहमत का वसीला है, जिनसे हज़ारों बच्चे बच्चियाँ नौजवान मर्द औरतें जुड़े हिदायत की राहों पे चल रहे हैं। ऐसे अल्लाह हमारे उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाए। फितनों का दौर है, यकीनन क़यामत के करीब की निशानियाँ हैं कि अल्लाह अहले इल्म को उठा लेगा, पीछे मेरी तरह जो है वो नकारा लोग रह जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें अहले इल्म की संगत में, उनकी दुआओं में, उनकी निगाहों में रखे और उनका साया तादेर हम पे सलामत रखे और अल्लाह हमको सेहत वाली ज़िंदगी दे और या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाओ। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलाम करते जाएं, शुक्रिया अदा करते हैं। लाइन बना ले, ऐसे लाइन बना ले, लाइन बना ले, ऐसे लाइन बना ले, आ जाए लाइन बना ले, माशाअल्लाह लाइन गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा नाके सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा नाके सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा नाके सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर दाता गंज बख्श गाहे गाहे यक निगाहे बल फकीरे बेनवा। गाहे गाहे यक निगाहे बल फकीरे बेनवा। गंज बख्शी आपकी मशहूर दाता गंज बख्श गाहे गाहे यक निगाहे गाहे गाहे यक निगाहे बल फकीरे बेनवा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पर कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम। इमदाद कुन अज रंजो गम आजाद कुन दर्दीवा दुनिया शाद कुन या से आलम दस्तगीर। इमदाद कुन अज रंजो गम आजाद कुन दर्दीवा दुनिया शाद कुन या से आजम दस्तगीर। इमदाद कुन अज़रंजो आज़ाद कुन दर्दीवा दुनिया शाद कुन या से मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम शमाए बज़ में हिदायत देना। अल्लाहु अकबर। और पैदा हो जाती। आपकी तारीफ करने वाला कहता कि आपकी मिसल ना आपसे पहले किसी ने देखा ना आपके बाद देखा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आप पर अल्लाह का दरूद और सलाम, आप पर अल्लाह का दरूद और सलाम हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं और ये सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर को देखा, वो कह रहे हैं कि सरकार कैसे थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप भी अपने अंदर हुजूर के दीदार की तड़प पैदा करें, जज्बा पैदा करें, लगन पैदा करें, जुस्सू पैदा करें। इंशाअल्लाह सरकार एक दिन करम फरमाएंगे, आपके ख्वाब में भी सरकार जलवा
فرمائیں گے تڑپ پیدا کریں، پیاسے بن جائیں حضور کے دیدار کے لیے، وہ ساقی کوثر ایک دن اپنے دیدار کا ضرور جام پلا دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدائے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا ہے۔ جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا ہے۔ میں مکدی گل مکا دیواں، میں مکدی گل مکا دیواں، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔ درود شریف